بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک ہے اور قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا تھا نعوذ باللہ سویڈن میں، اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے پوری امت مسلمہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے اور پاکستان بھر میں بھی آج احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 3 دن پہلے اعلان کیا گیا تھا، پوری کی پوری قوم سے اپیل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بلکہ پوری قوم سے اپیل کی تھی کہ وہ جمعے کو احتجاج کے طور پر نکلیں اور ناموس قرآن مجید کا عزم کریں اور پوری دنیا کو یہ میسج جائے کہ ہم قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے اس کی اپیل کی تھی. اس کے بعد حکومت کو جان کے لالے پڑ گئے اور حکومت کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ یا تو وہ دفعہ 144 لگاتے، اور اگر دفعہ 144 لگاتے تو ان کی اپنی درخت بن جانی تھی. اس لیے اس کے ٹھیک 2 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پھر اعلان کیا اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم جمعے کو ملک بھر میں یوم احتجاج منائیں گے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک قدم اٹھایا تھا اس کو فالو کیا حکومت نے، اور اس طریقے سے کل قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی اور اس طریقے سے آج جمعے کے بعد ملک بھر میں یوم احتجاج منایا جائے گا. اور یہ ضروری ہے، اور کیونکہ یہ بار بار اس طرح کے ایک اندوہناک واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ساری دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے اسلام و فوبیا کے خلاف بار بار آواز اٹھائی اور اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، اور پھر اس کے بعد ایک دن باقاعدہ طور پہ UN نے مختص کیا پوری دنیا میں، جیسے ورلڈ ڈیز منائے جاتے ہیں اسی طریقے سے اسلام و فوبیا کے خلاف بھی ایک دن مقرر کر دیا گیا. یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی. پھر امت مسلمہ OIC کے پلیٹ فارم کو ایکٹیو کیا گیا، اس سے کافی کامیابی حاصل ہو رہی تھیں. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ روس کے صدر نے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، روس کے صدر بالکل پوٹن جو ہیں وہ بالکل دوسرا رویہ ان کا ہے. انہوں نے مسجد کا وزٹ کیا، قرآن مجید کو انہوں نے سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے اور اس کا احترام کرنا لازم ہے. اس طریقے سے کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی یہ کیا. پھر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر انہوں نے بھی، اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور اب اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے. پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس جو ہیں وہ بھی اب اس کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے اور یہ سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن 1-2 ملک ایسے ہیں جو آزادی کے نام پہ، اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. لہٰذا آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں بھی اس پرامن احتجاج میں شریک ہونا چاہیے. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو تقریریں ہوئیں وہ بڑی دلچسپ تھیں. آج قرارداد منظور کی گئی، لیکن رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کب تک اس طریقے سے قراردادیں جو ہیں کاغذ کے ٹکڑے منظور کرتے رہیں گے، جاندار طریقے سے جواب دینا چاہیے. اور آج شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو، کرنل قذافی، یہ بہت مرحومین یہ بہت یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جب تھے تو مسلم امہ جو ہے وہ دنیا کو تیل فراہم کرتی تھی اور مسلم امہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پہ ایک یونٹی تھی. لیکن سویڈن کے واقعے نے عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں. اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے جو ہیں مشتاق احمد صاحب، انہوں نے بھی اس بات پہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ OIC جو ہے اس کو جاندار کردار ادا کرنا چاہیے، ایک مردہ گھوڑے والا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو OIC ہے اگر وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں جی. اور آج احتجاج بھی منایا جائے گا اور پوری دنیا کو میسج بھی دیا جائے گا. سویڈن کے سفیر کو بھی بلایا گیا، ان کے بھی ساتھ احتجاج کیا گیا. اب بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی طرف جو کہ ہیں پولیٹیکل. اور پولیٹیکل خبریں اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ 9 مئی کے واقعات، ایک تو پچھلی ولاگ میں نے بتایا کہ ایک ہی دن میں عمران خان صاحب پہ 44 مقدمات درج کر دی گئے. 44 مقدمات 5 اضلاع میں ایک ہی دن میں. 9 مئی کے جتنی بھی FIRs پنجاب بھر میں درج تھیں ان ساروں میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا گیا. اس طریقے سے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، انتقام کا، بغض کا. اور اس کے بعد ایک اور خبر آئی اور وہ ہے کہ پولیس کی PTI کے 22 ممبران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری
کی درخواست ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے منظور کر لی ہے، وہ بھی 9 مئی کے واقعات سے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ ان میں کون کون سے رہنما شامل ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے، باقی کچھ لوگ تو اندر موجود ہیں، کافی سارے رہنما تو موجود ہیں، جن میں علی محمد خان ہیں، شہریار افریدی ہیں، میاں محمود رشید ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اسی طریقے سے اعجاز چودھری ہیں اور عامر ڈوگر ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں۔ یہ سب کے سب تو آلریڈی جیلوں میں ہیں ہی، اس کے علاوہ 10,000 سیاسی قیدی اور بھی ہیں، خواتین ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، یہ سب آلریڈی ہیں۔ لیکن اب جو مزید جن کے وارنٹ ناقابل ضمانت جاری کیے گئے ہیں وہ ہیں جی حماد اظہر صاحب ہیں، جمشید اقبال چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ مسرت چیمہ ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، مراد سعید ہیں، حسان نیازی ہیں، فواد چودھری ہیں، زبیر نیازی ہیں، فرخ حبیب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، امتیاز شیخ ہیں، اعظم سواتی ہیں، اندلیب عباس ہیں، کرامت کھوکھر ہیں، اور غلام عباس، علی عباس، عظمیٰ بی بی اور حلیمہ بی بی، اور یہ سب کے سب ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے اب یہ پارٹ 2 آ رہا ہے، کیونکہ جو اب تک کی کوششیں کی گئی 9 مئی سے لے کے آج تک، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرش نہیں ہو سکی۔ ابھی لوگ موجود ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں، اور ان کی پراپرٹیز کو جلایا جا رہا ہے، ان کی گھروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ان کے کارخانے بند کیے جا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ایک سیاسی انتقام کے طور پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی قائم دائم ہیں، اور چند لوگوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایکٹیویٹیز اس لیے کی جا رہی ہیں ساری کی ساری کہ اصل مسائل سے کی طرف توجہ ہٹائی جائے اور کوئی مومنٹم نہ بن سکے حکومت کے خلاف، اور خاص طور پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عالمی پریشر بہت زیادہ ہے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی ایکٹیویٹی پازیٹیولی کام کیا جائے، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہے، تو اس طریقے سے بجائے اس کے کہ کوئی عوام کی خدمت کی جائے وہ نہیں کیا جا رہا، اس کے علاوہ باقی سارے کام کیے جائیں گے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے اون چودھری، عمران خان صاحب کے سابق جو سیکرٹری تھے اور آج کل وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ہیں جی، انہوں نے آج کل سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی ہے، اور اس پیٹیشن کا مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف پہ وہ کہتے ہیں پابندی لگا دی جائے، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اون چودھری صاحب، اور دن رات، اور پھر وہ یو کے کا وزٹ بھی انہوں نے کیا تھا، نواز شریف صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، ہدایات وہیں سے لے رہے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن جماعت ہے، اپوزیشن بلکہ یہ حکمراں اتحاد کا ایک حصہ ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اون چودھری صاحب نے پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ جناب اس پہ پابندی لگائی جائے پاکستان تحریک انصاف پہ، اور اس سے اگلا جو سٹیپ ہے ان کا ہے کہ انتخابی نشان بھی نہ الاٹ کیا جا سکے، اصل میں پیش بندی کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے الزام لگایا جی ریاست اور اعلیٰ اداروں کے خلاف سرگرمیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی تھیں، پاکستان تحریک انصاف نے کی ہیں، اس لیے ان پہ پابندی لگا دی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کہیں عمران خان صاحب نے تو ابھی تک میں نے تو ایک تقریر بھی نہیں سنی فوج کے خلاف، جبکہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، باقی جو ہیں ان کی تقریریں تو بہت زیادہ ہیں، آرمی چیف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، اور میرا خیال ہے کہ پہلے زیادہ اگر ادھر توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر، کیونکہ یہ کام پھیلتا جائے گا تو معاملات بڑھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اون چودھری صاحب پہنچے ہیں، حالانکہ جو کسی بھی جماعت پر پابندی لگانا ہے وہ براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کابینہ منظوری دیتی ہے، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب اس جماعت پہ پابندی لگا دی جائے۔ ماضی میں بھی، اور سپریم کورٹ پھر فائنل آخری جو مہر ہے وہ حتمی طور پہ وہ کرتی ہے سپریم کورٹ۔ ماضی میں یہ کام ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، نیشنل عوامی پارٹی نیپ، خان عبد الولی خان کی جماعت تھی خیبر پختونخوا میں،
اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس پر پابندی سپریم کورٹ نے بھی اس کو سٹیمپ کر دیا تھا، لیکن اس پر پابندی لگنے کے بعد وہی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے دوبارہ رجسٹر ہوئی، اور وہی سارے کے سارے رہنما وہ سب کے سب الاؤ ہو گئے، اور آج بھی ANP موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی تھی، اور جماعت اسلامی پر پابندی کو صوبائی ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی، سپریم کورٹ نے وہ پابندی ختم کر دی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ تو اون چودھری صاحب دراصل اسی سلسلے میں ہی کہ ان پہ پابندی لگوا دی جائے، اور یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں، رہنما سارے جیلوں میں ہوں، اور الیکشن جب ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام لیوا نہ ہو، کوئی رہنما باہر نہ ہو، سب کو جیلوں میں ڈال کے الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن جیتے جائیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ فواد چودھری صاحب پہ ابھی تک وہ نثر عنایت جو ہے مکمل طور پہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں ابھی تک نہیں گئے، بلکہ ابھی تک ہوا میں معلق ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو فواد چودھری صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں، کیونکہ وہ نہ خود اپیئر ہوئے کل، اور نہ ہی ان کے وکیل یعنی کہ فیصل چودھری صاحب ہمارے دوست وہ بھی نہیں گئے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اس لیے ابھی تک ہنوز دلی دورست ابھی اور بھی امتحان ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے، اور وہ رہنما بھی جو درمیان میں اس وقت ہوا میں معلق ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں حربے، اس کا کوئی ہم پر اثر نہیں پڑے گا، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے، اور وہ نہ ملک چھوڑیں گے نہ پارٹی چھوڑیں گے، کوئی ایکٹ نہیں کریں گے، بلکہ بدستور قائم و دائم رہیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ سارے کے سارے سیاسی انتقام ہیں، اور یہ انتقام لیتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اور ہم اپنا کام کرتے کرتے پہنچ جائیں گے اصل منزل کی طرف۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی لے لیں، جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے ایک خودکشی کی تھی جی، اور وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے میت ورثہ کے حوالے بھی کر دی، تدفین بھی ہو گئی، نماز جنازہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جہانگیر ترین صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ تو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں جی عالمگیر ترین صاحب کی سر پہ گولی لگی ہے، ایک سائڈ سے گولی لگی، دوسری سائڈ سے نکل گئی، اور جو ان کا برین ہے، ان کے ٹیشوز ہیں برین کے، وہ ڈیمیج ہوئے، اور جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خون بہنے سے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نشے کی زیادتی کے شواہد بھی نہیں ملے۔ تو یہ ایک حادثہ ہوا، اور اس طریقے سے تدفین ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دیکھتے ہیں جی، باقی ابھی تک جو اپیرنٹلی ہے وہ مبینہ طور پہ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھی یہ خودکشی ہی ہے۔ ایک تحریر ملی تھی، اس تحریر میں بھی کچھ اپنے ہی مسائل، ان کی بیماری تھی، اس کے حوالے سے تھے۔ تو بہرحال ملتان سلطانز کے یہ مالک تھے، عالمگیر ترین، 62 سال عمر تھی، اور یہ ہے اب تک کی اطلاعات۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔